اللہ رب العزت کی نافرمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی کرنے کو گناہ کہتے ہیں۔ اور جب انسان گناہ کی زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العزت ضرور بضرور اس سے انتقام بھی لیتے ہیں۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس گناہ کا بدلہ لیتے ہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اللہ رب العزت کی تدبیریں وہ اتنا خفیہ طریقے پہ ہوتی ہیں کہ انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت اس کا انتقام لے رہے ہیں۔ وہ دنیا کے اسباب پہ چلتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید کسی نے کچھ کر دیا ہے، چچا نے کر دیا ہے، چچی نے کر دیا ہے، خالہ نے کر دیا ہے، پھوپھی نے کر دیا ہے، ساس نے کر دیا ہے۔ وہ اس اسباب کو جو ہے اختیار کرتا ہے، لیکن دراصل یہ تدبیریں ساری اللہ کی ہوتی ہیں، اس کو محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی پکڑ جب آتی ہے تو وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ میں اور آپ اکثر و بیشتر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم کہہ دیتے ہیں بڑے بے باک ہو کر کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، رحم والا ہے، کرم والا ہے، اور اس میں پھر انسان گناہ کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، لیکن اللہ رب العزت کے اسماء میں جہاں یہ نام ہے وہاں جبار اور قہار بھی ہیں، وہاں ذو انتقام بھی ہے، ذو الجلال بھی ہے، کہ جب اللہ رب العزت کی پکڑ انسان کو آتی ہے تو پھر اس پکڑے کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بنیں، سمجھنے والے بنیں، آمین کہہ دیں، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ پرانی قوموں کے جہاں تذکرے ہوتے ہیں، اگر آپ پڑھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والی، جب اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوئی تو اللہ رب العزت نے سمندر کا عذاب ان کے اوپر بھیجا، پانی کا عذاب ان کے اوپر آیا، اور وہ عذاب ایسا تھا اور کہ جس طرح پانی کے اوپر تنکے ہوتے ہیں اس طرح لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ قوم صالح علیہ السلام جو اونٹنی کا عذاب ان پر آتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے عذاب آئے جب نافرمانی کی چیخ و پکار آئی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے، ان کا نام و نشان نہیں ہے آج۔ قوم لوط علیہ السلام پر جب عذاب آیا، بستی کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا اور آسمان سے بستی کو الٹ کے زمین کی طرف پھینکا گیا، اور اس کے بعد بھی ان پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ کیا اللہ اس وقت غفور الرحیم نہیں تھے؟ بے شک اللہ غفور الرحیم اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، لیکن نافرمانی پہ جب انسان آتا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کے اندر آ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں سے روگردانی کرتا ہے، پھر اللہ کی پکڑ جب انسان پر آتی ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ایسا عذاب آیا، قارون دنیا کے تمام خزانے جس کو اللہ نے دیے تھے، اپنے خزانوں کے ساتھ
نافرمانی کے اندر جب اتر آیا تو اللہ نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا.